نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں کلکٹن بلاک 2 میں، جہاں پہ پیر صاحب پھگاڑا کا یہ آفس ہے اور جہاں پہ کئی لوگ یہاں پہ آئے ہیں کہ اس میں شمولیت کرنے کے لیے۔ تو آئیے چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کہیں گے جس طریقے سے شمولیت پیر پھگاڑا میں کی جا رہی ہے JDA میں، تو بڑی تعداد میں۔ تو آئیے چلتا ہوں اور آپ کو اندر کے حالات دکھاتا ہوں کیا کہیں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی سیاست کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، لیکن ہمیں بھروسہ ہے عوام کی ووٹ پر۔ انشاءاللہ ووٹ کے ذریعے سے وہ ہمیں جب چنیں گے تو پھر ساری کہانی آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی۔ سر، آپ نے کہا 75 سال سے پاکستان کے حالات ایسے چل رہے ہیں، آپ بھی ہمیشہ ہر حکومت میں رہے، تو کیا آپ نہیں، ہم ہر حکومت میں کس نے کہا نہ رہے؟ آپ رہے ہیں؟ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہم تو 15 سال جو ہے عطاب میں رہے ہیں، ہزاروں کیسز آج بھی ہم پر رہے ہیں اور اب بھی بن رہے ہیں۔ آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ یہ کہنے کو بری حکومت ہے، لیکن پیپلز پارٹی والے پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ آج بھی، کل بھی ہمارے اوپر مرڈر کا کیس ہوا، جو کہ ایک بہت اچھا کینڈیڈیٹ تھا، اس کے اوپر مرڈر کا انہوں نے، اور خلیفہ تھا جہاں اونر صاحب، تو اس پہ مرڈر کا کیس انہوں نے بنایا۔ تو ہم تو عطاب میں رہے ہیں اور ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے، ہم ساری چیزیں صعوبتیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی جدوجہد عوام کو ریلیف دینے کی اس میں کوئی کمی نہیں لائیں گے۔ قریے میں، چوبارے میں، گلی میں، کوچے میں، گاؤں میں، گوٹ میں، دیہات میں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اس لیے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی سے سندھ کو آزاد نہیں کرایا جا سکتا، تب تک عوامی استحصال کو روکنا ناممکن ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ لہذا JDA کے لیے اور پھگاڑا صاحب کا جو خاندان ہے، اس سے ہمارے آج کے مراسم نہیں ہیں، یہ مراسم دہائیوں پر مشتمل ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ قیادت عوام کو اس کا حق پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش اور تعاون کرے گی۔ پہ موجود ہوں جناب علی ڈیفنس کے اندر، اور یہاں پر جنرل سیکرٹری رحیم سردار بخش صاحب نے جو بیان کیا اور جن لوگوں نے شمولیت کی، بالخصوص ہمارے رانا مشتاق صاحب پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی کے چیئرمین نے، جو کہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ امیدوار ہیں۔ ہم یہاں پر آئے جیسا کہ ہمارے بزرگ مسلم لیگ فنکشن لیگ کے جو قمر قطب الدین صاحب ہیں، ان کی سرپرستی میں اور ان کی رہنمائی بھی ساتھ ہمارے درکار ہیں۔ اور رانا مشتاق صاحب نے یہ جو اعلان کیا ہے فنکشن لیگ میں آنے کا، تو میں سوچتا ہوں انہوں نے بہت اچھا کیا، کیونکہ وہ خود با کردار آدمی ہے۔ اور چاہے آپ کوئی سی بھی پارٹی سے آئیں، با کردار لوگ آئیں، لوگ ووٹ سوچ سمجھ کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ ووٹ آپ جناب اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں، نہیں، ووٹ کو قوم ایک کی امانت ہے، اس کو قوم کی امانت ایسے بندے کو دی جائے جو خود ایماندار ہو، چاہے وہ فنکشن لیگ سے ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، کہ آپس میں مل جل کر اتفاق رائے سے کام کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ فلاحی، آپ نے کہا کہ میں فلاحی کام کرتا ہوں، فلاحی کرنے کے بعد آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ کو سیاسی شیلٹر لینا پڑا؟ دیکھیں سر، میں ایک فلاحی کام کرتا ہوں اور فلاحی کرتا رہتا ہوں، جیسا کہ اب رانا مشتاق صاحب نے جیسا کہ اب آئے ہیں، اور رانا مشتاق صاحب ہمارے ایک راجپوت برادری کے بڑے بھی ہیں اور پاکستان انسٹیٹیوٹ ہاکی کے، جیسے میں بتا چکا ہوں، چیئرمین بھی ہیں اور ہمارے وہ بڑے بھائی ہیں۔ تو جب وہ آئے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا، میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں ان سے عمر میں بھی چھوٹا ہوں، رتبے میں بھی چھوٹا ہوں، ان کی ساتھ لبیک کہنا۔ تو اسلم بھائی سے میں اپنا CNBC سٹی نیوز جو ہے یہ ماشاءاللہ ہر
مظلوم کی آواز پہنچاتا ہے. تو میں ان کے ذریعے اپنی آواز بھی اپنی قوم اپنی برادری اور اپنے ملک کی خاطر کام کرتا ہوں, اور جو بھی ساتھ کھڑے ہوں تو میں انشاءاللہ تعالی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام راؤ محمد شفیق ہے. میں مرکزی سینئر وائس چیئرمین ہوں راجپوت سپریم کونسل انٹرنیشنل کا. آج یہاں پہ جو مجھے مدعو کیا گیا ہے ہمارے محترم جناب قمر قطب الدین صاحب, جو فنکشن لیگ کے بہت پرانے ساتھی ہیں اور MNA ہیں, ان کی دعوت پہ آیا ہوں. جیسے کہ انہوں نے آج شمولیت کے اعلان کے لیے رانا مشتاق صاحب کو چوائس کیا ہے. رانا مشتاق صاحب ہماری برادری میں وہ شخصیت ہے جو عبدالستار ایدی کا نام لے رہے ہیں اور وہ برادری کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کی کام کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ فنکشن لیگ نے انہیں ماشاءاللہ MNA کا ٹکٹ دینے کے لیے یہاں پہ آج شمولیت کا اعلان کریں گے, اور میں انہیں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیے, یہ جو راجپوت برادری ہے نا, یہ ایک مارشل ریس ہے, اور اس بر صغیر ہندوستان میں آج سے نہیں 5000 سال سے ان کا ایک رول ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ایجوکیشن کی کمی اور زمانے کے گرداب میں یہ برادری نیچے چلی گئی تھی, لیکن الحمدللہ جب میں نے ایک تنظیم بنائی آریہ آل راجپوت انٹرنیشنل ایسوسیشن, اس کے بعد یہ برادری اوپر آ رہی ہے, اور دنیا کے 60 ملکوں میں ہماری تنظیم ہے, بین الاقوامی تنظیم ہے یہ, اور پاکستان میں بھی ہے. اور اس کا جو سلوگن ہے وہ سن کے آپ کو خوشی ہوگی کہ تعلیم بڑھاؤ غربت مٹاؤ, یہ سلوگن ہے ہمارا. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اگر تعلیم ہے آپ کے پاس تو ترقی بھی کریں گے, آپ کو آشائشیں بھی ملیں گی, آپ کو روزگار بھی ملے گا. تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, ہر چیز بیکار ہے. تعلیم پہ زور دیں. اور ہم نے برادری میں ایک تحریک چلائی ہے, ہم ڈاکٹر بنا رہے ہیں, ہم انجینئر بنا رہے ہیں, ہم بیوروکریسی میں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ امتحان دو, کسی کو کوئی کمی ہو ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ برادری اپنا مقام دوبارہ حاصل کر لے گی. آپ نے کہا کہ میں بہت پرانا مسلم لیگ کا ہوں. رانا صاحب سے آپ کی بہت پرانی وابستگی ہے اور فیملی کے اس پہ بھی, تو اتنی دیر کیوں کر دی رانا صاحب کو لانے میں؟ کیا کوئی رانا صاحب بیسیکلی اسپورٹ مین ہیں, یہ ہاکی کے خود پلیئر رہے ہیں, اور ہاکی کی جو خدمت انہوں نے کی ہے پاکستان میں کم لوگوں نے کی ہے, اور آج بھی کر رہے ہیں. غریب علاقوں سے بچوں کو اٹھا کر کے ان کو ہاکی کا پلیئر بنا کے آپ کے نیشنل ٹیم تک پہنچا دیتے ہیں. ان کو اٹھا کے پلیئر بنا کے کسی کو نیشنل بینک میں, کسی کو UBL میں لگا دیتے. یہ سماجی کام میں تھے. میں نے ان کو اس طرف رجوع کیا کہ رانا صاحب اگر آپ صحیح خدمت کرنا چاہتے ہو تو پاور آپ کے پاس ہونی چاہیے, تو پاور کے لیے پالیٹکس میں آنا ضروری ہے. تو میرے کہنے پہ یہ پالیٹکس کی طرف آئے. جی میرے ساتھ موجود ہیں رانا مشتاق صاحب, اور ابھی انہوں نے اپنی پوری برادری کے ساتھ شمولیت کی, اور اپنی برادری راجپوت برادری کے اندر ان کو ستار ایدی کی اس میں دیکھا جاتا. تو میرے ساتھ آج موجود ہے. یہ پوچھتا ہوں کہ کیا کہیں گے آج جو شامل ہوئے, اس میں کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری شروع سے کوشش یہ رہی کہ میں قوم کی خدمت کروں اور عوام کی خدمت کروں. ثم الحمدللہ اس میں ہم بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے. اب جیسے قمر صاحب نے کہا کہ اگر یہ اس خدمت کے ساتھ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو اب ہم نے یہ پلیٹ فارم چوز کیا کہ مسلم لیگ فنکشنل, چونکہ قمر صاحب درینہ مسلم لیگی ہیں اور فنکشنل کی جان ہیں, تو انہوں نے پھر ہمیں اپروچ کیا. تو ہمارے لیے بھی بڑی خوش قسمتی والی بات ہے کہ ہمیں ان جیسے ایسے رہبر ملے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی پولیٹکس کے اندر لگائی اور ایک بہت بڑا نام کمایا. تو ثم الحمدللہ ان کا آشیرواد ہمارے ساتھ رہے گا, اور انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم پہ عوام کی خدمت کریں گے, اور کراچی کی عوام کی انشاءاللہ تعالی خدمت کا عزم لے کے آئے ہیں کہ ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کو سہولتیں دیں گے, سڑکیں اور تعلیم کی اور صحت کی. انشاءاللہ تعالی ہماری پوری خواہش ہے کہ ہم کراچی کے عوام کو ایک ایسا بنائیں گے کہ رہتی دنیا تک کام رہے. بہت سی پارٹیاں ہیں کراچی کے اندر اور جس طریقے سے کام کر رہی ہیں, فنکشنل لیگ بھی ایک اس میں شامل ہے. کیونکہ آپ نے فنکشنل لیگ کو چوائس کیوں کیا؟ کیونکہ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں کہیں ایسی جگہ جاؤں جہاں کچھ بناؤں, لیکن آپ کے ذہن میں کیسے آیا ہے؟ ایسے ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر کوئی نہ کوئی
ऑब्जेक्शन रहा है, मुझे अपने अब तक ऑब्जेक्शन रहा था, लेकिन एक फंक्शन लीग एक ऐसी जमात थी जिसके ऊपर अब तक मुझे कोई ऑब्जेक्शन नज़र नहीं आया, लेकिन मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं इसका हिस्सा बनूं। तो ये कंवर साहब की मनोने मिन्नत है कि इन्होंने मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, और मेरी ख्वाहिश भी है कि इंशाअल्लाह ताला हम खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए मुल्क और कौम की खिदमत करने के जज्बे से आए हैं, और मुल्क और कौम की खिदमत के लिए जैसे हम कौमी हॉकी पाकिस्तान कौमी की हॉकी की हम खिदमत करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना नाम कमाया। इंशाअल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म पे भी इंशाअल्लाह ताला मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। जी नाज़रीन, ये थे राना मुश्ताक साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, और वैसे भी इन्होंने बड़ी खिदमत की, चाहे वो रमज़ान हो, ईद का टाइम, कोई भी त्यौहार हो, उसमें राशन की भी तकसीम करती। मैंने खुद कई सालों से ये कवर करता हुआ हूँ, लेकिन आज इनका इस पार्टी में आने का मकसद ये कि हम लोगों की खिदमत कर सकें। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।